تو ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان کے ایک ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے یہ فی الحال تو جو معاملہ ہے یہ ٹل گیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ایس سی او تک جو ہے وہ کم از کم اب اس جانب نہیں ہوگی۔ اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ 5 جو مختلف ہمارے جو چاروں ہائی کورٹس ہیں ان میں یورٹ پٹیشنز جو ہیں، بلکہ 5 ہائی کورٹس میں یورٹ پٹیشنز آئی ہیں آج کے جو امینڈمنٹس ہے اس میں فوری امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو روکا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو 8 ہفتے کا کم از کم ڈرافٹ آپ پبلک کریں اور پھر 8 ہفتے کی اس پہ ڈیبیٹ کروائی جائے۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جائز بات ہے، کیونکہ جو رول 21 ہے ہمارا اسمبلی کا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا بل جب آئے گا تو کم از کم 8 ہفتے دیے جائیں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ کے۔ اور پوری دنیا میں اس طرح کی حساس جو امینڈمنٹس ہیں وہ اس طرح فوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی وہ 1 سال سے زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ تو یہ تو آپ سٹرکچر ہلانے جا رہے ہیں پوری عدالت ہمارے آئین کا، آپ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کو ہی ختم کرنے جا رہے ہیں، کہ جسٹس پاکستان کا ہوتا ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف 1 آدھ ہفتے کی بات سے تو نہیں یہ بات ہونی نا، یہ اس کے اوپر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج استدعا کی گئی ہے ہائی کورٹ سے، بڑی صحیح ہے استدعا ہے۔ 8 ہفتے کا وقت آپ دیں کم از کم، اور اس کے اوپر ایک تھورو ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ عدالتی ریفارمز ایک معاملہ، عدالتی اصلاحات ایک اور معاملہ ہے، اور وزیر اعظم اور حکومت کے ماتحت کرنا عدالت کو یہ ایک اور معاملہ ہے۔ اگر انتظامیہ کے ماتحت کر دی جائے عدالت تو اس سے تو پھر ہمارا جوڈیشل سٹرکچر ہی ختم ہو گیا، پھر تو جو سپریشن کا پرنسپل ہے وہی ختم ہو گیا۔ اور اس کو دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو غلط رائے دی گئی ہے۔ اگر یہ امینڈمنٹ آ بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی آپ پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جہاں پر پورا جو پی ٹی آئی جتنی جو بڑی سیاسی قوت ہے اس کو الیکشن میں دھاندلی سے باہر کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ اگر آپ وکیلوں کو اور ججوں کو بھی ایک چاہتے ہیں کہ وہ بھی تحریک شروع کریں تو وہ تحریک تو شروع ہونی ہے۔ اسلام آباد میں آپ نے کنونشن دیکھ لیا ہے، اب سندھ میں کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ تحریک لائرز موومنٹ نہیں رک سکتی اس امینڈمنٹ سے۔ یہ افتخار چودھری کی جو موومنٹ ہے وہ لوگ بھول جائیں گے، یہ بہت بڑی موومنٹ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط مشورہ دیا گیا ہے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس سے استحکام آئے گا۔ سو میرے خیال میں آج جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان پہ ضرورت ہے کہ ہائی کورٹس ان پہ عمل کریں۔ 8 ہفتے کے لیے یہ پٹیشن جو ہے وہ فی الحال کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا معاملہ روکا جائے، اس کے بعد بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کے اس کو پھر آگے چلیں۔ امین الدین خان صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی کچھ وزراء سوچ رہے ہیں، خبریں ایسی ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں کوئی بھی آنریبل آدمی جو موجودہ ہے وہ تو بننا ہی نہیں چاہیے، اسے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں بڑے ریزگنیشنز آئیں گے سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے جو ججز ہیں اور میرا ایک اس سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی میرے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا وائبس چل رہی ہیں، بہت بڑی ریزگنیشنز ہیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور پر کافی تنقید ہو رہی ہے، جو کال آف کیا احتجاج وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، اس کے بعد اگلے دن پشاور پہنچ گئے، بہت تنقید ہو رہی ہے ود ان پارٹی بھی۔ دوسری طرف ڈیل کی خبریں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کیا۔ ایز اے سینئر پولیٹیشین کیا لگتا ہے یہ واقعی ڈیل ہوئی ہے کوئی؟ انگیجمنٹ کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، ہم کو ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ جو بندوقیں اٹھا کے کو مارگلا کی پہاڑیوں پہ چلے جائیں گے یا توپ خانہ اپنا شروع کر لیں گے۔ تو انگیجمنٹ تو ہونی ہی چاہیے، اور اگر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو اپنے کارکنوں کو بطور چارہ تو استعمال نہیں کرنا، ان کو آپ اعتماد میں لے کے جو بھی کرنا ہے آگے بڑھے۔ عمران خان کی جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے یہ جب ہٹے گی تو پھر ہی یہ دھند بھی ہٹے گی، کیونکہ ابھی تک جب تک عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس سارے معاملے پہ ایک دھند چھائی ہوئی ہے۔ تو جب تک وہ خان صاحب پہ پابندی ہٹے گی اور وہ ان کی بات آئے گی پھر ہی پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کافی لیک آف لیڈرشپ دیکھی جا رہی ہے اس احتجاج کے بعد، لیڈرشپ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو فیلڈنگ چینج کر دینی چاہیے؟ کوئی نہیں، لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو فلرز ہیں، لیڈرشپ تو نہیں نا۔ یہ کوئی اچھا یوٹیوبر تھا وہ آ گیا ہے، کوئی اچھا ٹک ٹاکر تھا وہ آ گیا ہے، تو یہ سارے تو ابھی فلرز ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ہے اور کارکن ہے اور عمران خان ہے،
آپ نے دیکھا انہوں نے کال دی پنڈی میں کس قسم کا احتجاج ہوا, انہوں نے کال دی اسلام آباد میں کس قسم کا احتجاج ہوا. تو عمران خان جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, درمیان میں کوئی ایسا کیڈر نہیں ہے. یہ بتائیے گا علی امین گنڈا پور نے جو 2 دنوں میں کہانی سنائی ہے ادھر اسمبلی میں, اس کہانی کے پیچھے جو چیزیں ہیں کیا وہ واقعی وہی چیزیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور حقائق ہیں, یا وہ جو ہے اپنے کارکنان کو اعتماد میں لے پائیں گے؟ نہیں, علی امین تو جلدی جو ہیں وہ ملینر ہونے والے ہیں, کیونکہ ان کی فلم جو ہے وہ تامل فلم میں انہوں نے خرید لی ہے پروڈیوسرز نے, اب اس پہ فلم بنے گی. انتظار حسین پنڈوتا صاحب اطلاعات ہیں کہ جی میں نے ابھی پہلے بات کی ہے. سر آپ نے کہا کہ دھن چھائی ہوئی ہے, تو آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ علی امین نے جو کیا ہے وہ دھن نہیں دھوڑ مٹی کارکنان پہ جم گئی ہے اور وہ پارٹی کی عادت سے متنفر ہو گئی؟ پتہ لگے گا نا ابھی, پہلے خان صاحب سے کہ جب تک بات نہیں آتی, ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی, یہ دھند جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتی. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علی امین نے کوئی اپنے طور پہ کیا ہے, یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. کہانی پوری سامنے تو آنے دینا, ابھی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فلم میں ٹوسٹ ہے. سر یہ کیسا مولانا صاحب جو ڈرافٹ لے کے آ رہے ہیں, اس کی کیا آپ حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے؟ وہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی میرے ساتھ ہے اور وہ بھی اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں. جے یو آئی نے اپنا ڈرافٹ پی ٹی آئی سے شیئر کیا ہے, یہ مجھے پتہ ہے, اور جو اس میں انہوں نے تجاویز دی ہیں وہ اصل میں سیریس ریفارم کی تجاویز ہیں, جو ابھی تک بظاہر لگ رہا ہے مجھے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں آپ بینچ بنا دیں, کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو اور جو ججز کمیٹی ہے اس کو اکٹھا کیا جانا چاہیے, پارلیمنٹ کا رول بڑھانا چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, وہ بھی بالکل صحیح بات ہے. لیکن بات صحیح ہے, جس طرح اگر یہ سب کچھ فائز عیسیٰ صاحب نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جج نہیں بننا, تو اس گناہ بے لذت کا فائدہ کیا ہے؟ حکومت کیوں بنائے گی؟ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. سو مولانا فضل الرحمان کی تجاویز مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو پسند آئیں گی, اور حکومت کی تجاویز مولانا صاحب کو پسند نہیں آ رہی, اس لیے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی نہیں. جب تک مولانا فضل الرحمان اس امینڈمنٹ کے خلاف ہیں, میرا نہیں خیال امینڈمنٹ ہو سکے. اور مولانا فضل الرحمان کو روند کے جانے کی اگر کوشش کی گئی, تو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے بغیر لیڈرشپ کے پورا اسلام آباد جیم کر دیا ہے. اگر مولانا پی ٹی آئی آپس میں مل گئے تو یہ تو پھر سارے جو ہے نا جہازوں پہ پھر نکلیں گے, اس کے بغیر تو نہیں نکلا.